بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دیں گی۔ اگر وہ دعاؤں کے آنسوں کی سسکیاں دل کو پگھلا رہی ہیں، رونا سکھا رہی ہیں، سجدے کروا رہی ہیں، گناہوں سے بچا رہی ہیں، تو یاد رکھیں وہ اللہ سے ملا رہی ہیں۔ وہ دعائیں نصیب سونے کا بنا رہی ہیں۔ وہ دعائیں صرف قبول نہیں ہو رہی ہیں، وہ آپ کو قبول کروا رہی ہیں۔ ناظرین، اگر جوتوں سے بو آتی ہو تو ان میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا چھڑک کر رات بھر چھوڑ دیں، بو غائب ہو جائے گی۔ ناظرین، بچوں کو روزانہ 3 اخروٹ کھلانے سے ان کا حافظہ کمپیوٹر کی طرح تیز ہو جاتا ہے۔ اگر بچے دیواروں پر پینسل سے لکیریں بنا دیں تو تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ لگا کر گیلے کپڑے سے صاف کریں، دیوار چمک اٹھے گی۔ ناظرین، مچھلی تلنے کے بعد گھر میں بو پھیل جائے تو ایک پیالی میں سرکہ ڈال کر کچن میں رکھ دیں، بو ختم ہو جائے گی۔ ہچکی نہ رک رہی ہو تو تھوڑا سا نمک زبان پر رکھ کر ٹھنڈا پانی پی لیں۔ زکام کی وجہ سے ناک بند ہو تو کلونجی کو رومال میں باندھ کر سونگھنے سے ناک کھل جاتی ہے۔ ناظرین، سفید کپڑوں کا پیلا پن دور کرنے کے لیے پانی میں تھوڑا سا لیموں کا رس ڈال کر دھوئیں، کپڑے دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ انڈا تازہ ہے یا پرانا، اسے پانی کے گلاس میں ڈالیں، اگر ڈوب جائے تو تازہ ہے، اگر اوپر آ جائے تو پرانا ہے۔ ناظرین، اگر کھانا کھا کر پیٹ بھاری محسوس ہو تو ایک چھوٹی الائچی چبا لیں، پرانے اخبار کو گیلا کر کے شیشے پر رگڑیں، مہنگے اسپرے سے بہتر صفائی ہوگی۔ قمیض کے کالر یا بغلوں میں پسینے کے داغ ہوں تو وہاں تھوڑا سا شیمپو لگا کر دھوئیں، داغ صاف ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین، روزانہ 1 پاؤ گاجر کا رس پینے سے اینک کا نمبر کم ہو سکتا ہے۔ بستر کے پاؤں کے گرد لکیر کھینچ دیں یا وہاں تھوڑا سا ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دیں، چونٹیاں اوپر نہیں چڑھیں گی۔ نیم کی مسواک کرنے سے دانتوں کو کبھی کیڑا نہیں لگتا اور مسوڑے مضبوط رہتے ہیں۔ نیم گرم پانی میں چٹکی بھر کلونجی ڈال کر پینے سے لٹکا ہوا پیٹ اندر ہو جاتا ہے۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے گلا صاف ہو جاتا ہے۔ اگر سلائی مشین باری چلے تو اس کے پرزوں میں مٹی کا تیل ڈال کر تھوڑی دیر چلائیں، پھر تیل لگا دیں۔ ناظرین، ٹماٹروں کو الٹا ڈنڈی والی سائڈ نیچے کر کے رکھنے سے وہ دیر تک خراب نہیں ہوتے۔ روزانہ 1 چمچ سفید تل کھانے سے جسم میں کیلشیم کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اگر پیر سوج گئے ہوں تو انہیں گرم پانی میں نمک ڈال کر 15 منٹ رکھیں، سوجن اتر جائے گی۔ اگر سردی میں دہی نہ جم رہا ہو تو دودھ کے برتن کو کسی گرم کپڑے میں لپیٹ کر الماری میں رکھ دیں۔ ناظرین، گوبھی پکاتے وقت اس میں روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیں، پورے گھر میں بو نہیں پھیلے گی۔ جہاں مچھر نے کاٹا ہو وہاں صابن کی ٹکیا رگڑنے سے خارش اور سوجن نہیں ہوگی۔ روزانہ نہار منہ مٹھی بھر منقع کھانے سے چہرے پر دانے نکلنا بند ہو جاتے ہیں اور خون صاف ہوتا ہے۔ دیچکی کالی ہو جائے تو اس میں پانی اور لیموں کے چھلکے ڈال کر ابالیں، برتن چمک اٹھے گا۔ زندگی کیا ہے، لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملیں، نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے، ہم آج ہیں کل تھے ہو جائیں گے۔ ناظرین، شہد میں تھوڑی سی کالی مرچ ملا کر چاٹنے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے گلے کا درد ٹھیک ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف چبانے سے بد ہضمی نہیں ہوتی۔ ادرک کا رس اور کلونجی کا تیل ملا کر مالش کرنے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ روزانہ 3 کھجوریں کھا کر اوپر سے دودھ پینے سے خون تیزی سے بنتا ہے۔ ناظرین، متاثرہ دانت کے نیچے لونگ رکھنے سے درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ لہسن کا ایک جوا صبح نہار منہ
کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ ٹھنڈا دودھ پینے سے معدے کی تیزابیت اور جلن ختم ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، نہار منہ نیم گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر پینے سے چربی پگھلتی ہے۔ ماتھے پر پودینے کے پتوں کا رس ملنے سے سر درد میں سکون ملتا ہے۔ پیاز کا رس سونگھنے سے ناک سے خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جنہیں نماز کے لیے وضو کا پانی ٹھنڈا لگتا ہے مگر سیر و تفریح کے لیے سرد علاقوں کا سفر خوشی سے کرتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جن کے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہوتا لیکن فضول باتوں، سوشل میڈیا اور بے مقصد مشاغل سے قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ سردی یا مصروفیات نہیں، مسئلہ ترجیحات کا ہے۔ جسے رب عزیز ہو اس کے حکم کے لیے نہ موسم رکاوٹ بنتا ہے نہ وقت۔ کاش انسان یہ سمجھ لے کہ دنیا کی ہر سہولت عارضی ہے مگر نماز وہ نعمت ہے جو قبر کی تاریکی میں بھی روشنی بنے گی۔ ناظرین، روزانہ ایک چمچ میتھی دانہ پانی میں ابال کر پئیں۔ کریلے کا جوس یا میتھی دانہ پاؤڈر استعمال کرنے سے شوگر نارمل رہتی ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پاؤں بھگونے سے تھکن اتر جاتی ہے۔ چھالوں پر شہد یا گلیسرین لگانے سے آرام ملتا ہے۔ دن بھر کم سے کم 12 گلاس پانی پینا یقینی بنائیں۔ سونے سے پہلے تولوں پر سرسوں کا تیل کی مالش کریں۔ بیسن میں دہی اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں۔ ایلو ویرا جیل بالوں کی جڑوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نیم کے پتوں کو ابال کر اس پانی سے چہرہ دھوئیں۔ آنکھوں کے گرد کھیرے کے قطرے رکھنے سے سیاہ حلقے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیموں اور گلیسرین ملا کر ہاتھوں پر ملیں۔ گلاب کے عرق میں تھوڑی سی بلائی ملا کر ہونٹوں پر لگائیں۔ خشک جلد کے لیے ناریل کے تیل سے چہرے کا مساج کریں۔ زیتون کے تیل میں ناخن بھگونے سے وہ چمکدار اور مضبوط ہوتے ہیں۔ چہرے کی جھریاں کم کرنے کے لیے ارگ گلاب اور لیموں کا مکسچر رات کو سوتے وقت لگائیں۔ بالوں کی خشکی کے لیے دہی میں لیموں کا رس ملا کر بالوں میں لگائیں۔ برف کے ٹکڑے سے چہرے پر مساج کرنے سے مسام بند ہو جاتے ہیں۔ گردن کی سیاہی کے لیے لیموں کے چھلکے پر میٹھا سوڈا لگا کر گردن پر رگڑیں۔ ناظرین، بال لمبے کرنے ہیں تو سرسوں کے تیل میں تھوڑی سی کلونجی جلا کر وہ تیل استعمال کریں۔ ملتانی مٹی کا ماسک لگانے سے فالتو تیل ختم ہوتا ہے۔ پھٹی ایڑیاں ہوں تو موم بتی پگھلا کر اس میں سرسوں کا تیل ملا کر ایڑیوں پر لگائیں۔ ناظرین، میٹھا سوڈا اور نمک ملا کر دانتوں پر ملنے سے پیلا پن ختم ہوتا ہے۔ سن برن ایلو ویرا جیل متاثرہ جگہ پر لگانے سے جلن کم ہوتی ہے۔ ناظرین، بالوں کی چمک کے لیے ساتھ دھونے کے بعد آخری بار ایک چمچ سرکہ پانی میں ملا کر بالوں پر ڈالیں۔ پلکیں لمبی کرنا ہے تو رات کو سونے سے پہلے پلکوں پر زیتون کا تیل لگائیں۔ میک اپ ہٹانا ہے تو ناریل کا تیل بہترین قدرتی میک اپ ریموور ہے۔ ناظرین، ٹماٹر کا رس چہرے پر لگانے سے نشانات ہلکے ہو جاتے ہیں۔ آملہ اور ریٹھا کا پاؤڈر استعمال کرنے سے بال قدرتی کالے رہتے ہیں۔ پسینے کی بدبو ختم کرنے کے لیے نہانے کے پانی میں تھوڑی سی پھٹکری ملا لیں۔ چمکدار جلد کے لیے روزانہ نہار منہ ایک گلاس تازہ جوس پئیں۔ ناظرین، پیاز کاٹتے وقت آنسو آئیں۔ پیاز کاٹنے سے پہلے اسے ٹھنڈے پانی میں بھگو دیں۔ چاولوں کو کیڑوں سے بچانا ہے تو چاولوں کے برتن میں چند لونگ رکھ دیں۔ ناظرین، پانی میں تھوڑا نمک ڈالنے سے انڈا پھٹتا نہیں اور چھلکا آسانی سے اترتا ہے۔ دودھ ابلنے سے روکنا ہے تو برتن کے کناروں پر تھوڑا سا گھی یا مکھن لگا دیں۔ سبزیوں کو اخبار میں لپیٹ کر رکھنے سے وہ دیر تک تازہ رہتی ہیں۔ ہاتھوں پر مرچیں لگ جائیں تو انہیں ٹھنڈے دودھ سے دھوئیں۔ چینی کے ڈبے میں 2-3 لونگ ڈال دیں، چونٹیاں نہیں آئیں گی۔ پراٹھا نرم بنانا ہے تو آٹا گوندتے وقت اس میں تھوڑا سا دودھ یا دہی ملا لیں۔ فریج میں کٹا ہوا لیموں یا کوئلہ رکھنے سے بدبو نہیں آتی۔
ناظرین، لیموں کے چھلکے سے تانبے کے برتن چمکیں۔ کپڑوں پر چائے کا داغ ختم کرنا ہے تو فوری طور پر اس پر ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دیں اور پھر دھوئیں۔ بند نالیاں کھولنی ہے تو گرم پانی میں میٹھا سوڈا اور سرکہ ڈال کر نالی میں ڈالیں۔ لیموں کے رس سے جوتا صاف کرنے سے وہ چمک اٹھتے ہیں۔ ناظرین، گوشت میں کچا پپیتا یا تھوڑی سی چینی ڈالنے سے وہ جلدی گلتا ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے باری پن ختم ہوتا ہے۔ آٹے کو سنڈی سے بچانا ہے تو آٹے کے کنسٹر میں نیم کے پتے رکھ دیں۔ اخبار کو سرکے میں بھگو کر شیشہ صاف کریں، چمک اٹھے گا۔ پودینے کے پتے کمروں میں رکھنے سے مکھیاں نہیں آتی۔ ناظرین، لوہے کا زنگ پٹرول یا مٹی کے تیل سے صاف کریں۔ استعمال شدہ پتی پودوں کی جڑوں میں ڈالیں، وہ کھاد کا کام کرتی ہے۔ نئے برتنوں کا لیبل اتارنا ہے تو لیبل پر ہیئر ڈرائر چلائیں، وہ آسانی سے اتر جائے گا۔ بجلی کا بل کم کرنا ہے تو استری کرنے سے پہلے کپڑوں پر پانی کم چھڑکیں۔ جو شخص صبح میں شکر کر لے اس کا دن شکوے میں ضائع نہیں ہوتا۔ ناظرین، مچھر بھگانا ہے تو کمرے میں لیموں کاٹ کا اس میں لونگ کھونس کر رکھ دیں۔ پھلوں کو کالا ہونے سے بچانے کے لیے کٹے ہوئے سیب پر لیموں کا رس لگا دیں۔ پاؤں کی بدبو ختم کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں سرکہ ڈال کر پاؤں دھوئیں۔ چونٹیوں کا راستہ بند کرنا ہے تو جہاں سے چونٹیاں آتی ہیں وہاں چاک سے لائن لگا دیں۔ ٹوتھ پیسٹ سے چاندی کے زیورات صاف کریں۔ ناظرین، کپڑوں کا رنگ پکا کرنا ہے تو پہلی بار دھوتے وقت پانی میں نمک ملا لیں۔ ایک چمچ چینی کھا لینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ پھولوں کو تازہ رکھنا ہے تو گلدان کے پانی میں ایک ڈسپرین کی گولی ڈال دیں۔ ناظرین، جوؤں کا خاتمہ کرنا ہے تو سرسوں کے تیل میں کافور ملا کر بالوں میں لگائیں۔ دنیا کے سارے سکون ایک طرف اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد والا سکون ایک طرف۔ ناظرین، پیٹ کا درد ہو تو تھوڑی سی اجوائن گرم پانی کے ساتھ لیں۔ اگر جسم پر دانے نکل آئیں تو ٹھنڈے پانی میں تھوڑی سی ملتانی مٹی ملا کر جسم پر لگائیں۔ زبان تالو کے ساتھ لگانے سے چھینک رک جاتی ہے۔ بالوں کی سیاہی برقرار رکھنی ہو تو کلونجی کا تیل استعمال کریں۔ برتنوں سے انڈے کی بو ختم نہ ہو تو برتنوں کو بیسن سے دھونے سے بو ختم ہو جاتی ہے۔ سخت ہاتھ ہو جائیں تو زیتون کے تیل اور چینی کا سکریپ بنا کر ہاتھوں پر ملیں۔ پیروں کی سوجن کم کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں پھٹکری ڈال کر پاؤں رکھیں۔ دیواروں سے پینسل کے نشان ختم کرنے کے لیے تھوڑی سی ویزلین لگا کر کپڑے سے صاف کریں۔ ناظرین، اگر پیر سو جائے تو ایڑی کو زور سے زمین پر ماریں۔ پانی کا ٹیسٹ کرنا ہے تو اگر پانی میں ابالتے وقت بلبلے دیر سے بنے تو وہ باری پن پانی ہے۔ بالوں کو نرم کرنا ہے تو ایلو ویرا اور ناریل کا تیل مکس کر کے لگائیں۔ ناظرین، بچوں کی پیٹ کی گیس ختم کرنے کے لیے بیکننگ نیم گرم پانی میں گھول کر ناف کے گرد لگائیں۔ ستو کا شربت پینے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ الائچی چبانے سے سانس کی بو ختم ہوتی ہے۔ جوتے کا کانٹا جوتے کے کنارے پر تھوڑا سا صابن یا ویسلین لگا دیں۔ دماغی سکون، روزانہ 10 منٹ گہرے سانس لینے کی مشق کریں۔ اللہ کرے وہ ساری جنگیں جیت جاؤ جنہیں آپ اکیلے لڑ لڑ کر تھک چکے ہیں، جن کی وجہ سے آپ اداس رہے ہو، اور آپ کے دل کو وہ سکون ملے جس کا وہ عرصے سے منتظر ہے۔ آمین۔